بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آپ نے عمران خان کا نام سنا ہوگا، ان کے بھانجے حسان نیازی کا بھی نام سنا ہوگا، اور ان کی والدہ جو نورین نیازی ہیں ان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن تھوڑا سا پہلے ہمیں اچانک پتہ چلتا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان میں حسان نیازی کی جو ہمشیرہ ہے اور حفیظ نیازی صاحب کی صاحبزادی اور عمران خان کی وہ رشتے میں بھانجی لگتی ہیں، ہاجرہ نیازی ان کا نام ہے، اور ہم نے ان کو کبھی کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں آتی ہوں گی لیکن اس طرح سے یہ پرومیننٹ نہیں ہوتا جیسے ہر کسی کی فیملی ممبران کسی بھی ایونٹ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں ان کو کبھی نہیں دیکھا، کوئی انٹرویو کوئی بیان بازی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اچانک پتہ چلا 9 مئی کے واقعات میں ہاجرہ نیازی کا نام بھی ڈال دیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ 2 سال چلتا رہا، جس کے بعد انہوں نے ضمانت کرائی اور ان کی جو عبوری ضمانت ہے وہ چل رہی تھی، اور آج اچانک یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر 9 مئی جو کور کمانڈر ہاؤس یا کیا کہتے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس والا جو واقعہ ہے اس کے اوپر اب جو ہاجرہ نیازی ہیں ان کو تفتیشی افسر نے جناح ہاؤس والے اس حملے کے اندر بے گناہ قرار دے دیا ہے، اور جب بے گناہ قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تفتیشی افسر نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ تو تفتیشی کی رپورٹ آنے کے بعد ہاجرہ نیازی نے جو عبوری ضمانت ہے وہ واپس لے لی ہے۔ تو آج 2 سال کے بعد ہاجرہ نیازی صاحبہ جو ہیں، جو عمران خان کی بھانجی ہیں، ان کی جان چھوٹ گئی ہے، اور اگر ان کی جان چھوٹ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ تو ہوا کہ اچھی بات ہے، لیکن پچھلے 2 سال میں جو آپ نے ان کو مختلف ظاہر ہے آپ نے تفتیش کے لیے بلایا ہوگا یا باقی جو بھی ہیں، تو اس کا جواب کون دے گا؟ انہیں ضمانتوں کے لیے اپنی عدالتوں میں آنا پڑا جن کا کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اس کا جواب کون دے گا؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ دوسری خبر اسلام آباد سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بیرسٹر گوہر ہے انہوں نے ایک پرائیویٹ کمپلین دائر کی تھی، اور اس میں انہوں نے محسن نقوی کو، شہباز شریف کو اور دیگر لوگوں کو نامزد کیا تھا، اور یہ جو 26 نومبر کے واقعات ہیں اس حوالے سے تھا، اور اس میں پہلے بیرسٹر گوہر آ ہی نہیں سکے تھے، جس کے بعد اس کیس کی سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ آج 15 تاریخ کو یہ کیس لگا ہوا تھا، تو سوال یہ آج سب کر رہے تھے کہ کیا بیرسٹر گوہر کوئی جواب جمع کروائیں گے یا کیا کچھ ہوگا، اور اس میں ظاہر شہباز شریف بھی جو ہیں وہ ہیں۔ تو آج اس حوالے سے جو بیرسٹر گوہر کے وکیل ہیں انہوں نے کہا جی یہ جو کمپلینٹ ہے یہ پی ٹی آئی نے دائر کی ہے، لسٹ میں نام بیرسٹر گوہر کا آ رہا ہے، تو وہ عدالت درستگی کروا دے۔ یعنی جو پہلے آپ نے ایک پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کے نام سے آئی تھی، تو اب پتہ چلا نہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف نے بطور جماعت کرائی ہے، تو آپ اس میں وہ اپڈیٹ کر دیں۔ پھر شہباز کھوسہ نے یہ بھی کہا 2 زخمی بھی فوت ہو گئے ہیں، تو ان کا نام بھی ہم لسٹ میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم نے پوسٹ مارٹم رپورٹ اور جو دیگر دستاویزات ہیں وہ بھی جمع کروا دیتے ہیں۔ تو درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ آپ نہ یوں کریں کہ جو آئندہ کی سماعت ہے وہ 25 جنوری کے بعد کی کوئی تاریخ رکھ لیں۔ یعنی یہ تحریک انصاف خود اس میں کمپلیننٹ ہے۔ اب اگر بیرسٹر گوہر نہیں ہے جو کہ آج کورٹ کے سامنے کہا گیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا جی آپ اس کو آگے لے کے چلے جائیں۔ تو بیرسٹر گوہر نے بات کی، انہوں نے کہا جی آج کی کمپلینٹ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ہے، اس کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، اور ہم نے اپنے 12 شہداء اور 49 زخمیوں کا ذکر کیا تھا، زخمیوں میں سے 2 مزید شہید ہو چکے ہیں، تو ان کا ڈیٹا بھی عدالت میں جمع کروانا ہے، تو اس کے بعد مزید کارروائی ہوگی، جس کے بعد عدالت نے اس معاملے کو، چونکہ انہوں نے خود کہا کہ آپ 25 کے بعد کوئی تاریخ رکھ رہے ہیں، تو عدالت نے 29 جنوری تک اس کیس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی ہے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ اب تھوڑا سا آگے چلا گیا ہے۔ اب آتے ہیں وزیر مشیر پریشان تھے، خواجہ آصف کو آپ نے دیکھا، عطا تارڑ کو دیکھا، باقی لوگ جو تھے، خواجہ آصف کو تو یہ بھی کہنا پڑ گیا کہ آپ اگر جن سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان سے مذاکرات جو ہے وہ ڈائریکٹ کر لیں۔ اب رات کو علی امین گنڈا پور نے AR1 نیوز کے اوپر ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے حوالے سے جو انہوں نے اس میں خاص کر کیا کوئی ٹاکس ہو رہی ہیں، کیا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں گنڈا پور صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ عمران خان کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، مذاکرات کا جب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلتا میں اس پر کامنٹ نہیں کروں گا، اور ہمیں اس پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ اب پتہ نہیں یہ تحریک انصاف کی یا گنڈا پور صاحب کی خوش گمانی ہے، یا ان کو واقعتاً اتنا یقین ہے کہ کوئی رزلٹ آنے والا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ رزلٹ نہیں آ جاتا
تو ہم اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کامنٹ نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بیچاری واقعی صحیح پریشان ہے, ان کو لگ رہا ہے جیسے ان کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے. پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ قیدیوں کی رہائی کی بات کرتے ہیں تو کیا کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آپ یہ رہائی چاہتے ہیں؟ تو گنڈا پور صاحب نے کہا کہ قیدیوں کی جو رہائی ہے ہم وہ قانونی طریقے سے چاہتے ہیں, نہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ججز کے اوپر پریشر ہے وہ ڈالنا بند کر دیا جائے اور فیصلے آئین اور قانون کے مطابق خود سے ہونے دیے جائیں, یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے یا اس میں کوئی اس قسم کی چیز نہیں آنی چاہیے اور جو چیزیں ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بندے شہید نہیں ہوئے, ہم یہ ثابت کر دیں گے. ان کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ بندے زخمی بھی نہیں ہوئے, ہم یہ بھی ثابت کریں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ گولی نہیں چلی, ہم یہ بھی ثابت کریں گے. ان کا کہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ریڈ زون میں داخل ہوئے, یہ اس دعوے کو یہ ثابت کریں گے کہ لوگ ریڈ زون میں گئے کہ نہیں گئے. ہم کہتے ہیں کہ ڈی چوک میں ہی گولیاں چلائی گئی, ہم یہ ثابت کر دیں گے. اب اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ درخواست وہاں پہ لگی ہوئی تھی, تو اس درخواست کو تحریک انصاف کی درخواست کے اوپر آگے لے جایا گیا, تو یہ چیزیں ثابت کریں گے تو بڑا اچھا ہے. اچھا, اب رہی بات جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالتوں کے اوپر پریشر نہ ڈالیں, تو خواجہ آصف بھی رات کو ایک لطیفہ سنا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے جی ہم عدالتوں کی مینجمنٹ نہیں کر رہے, اور عمران خان کو شکوک اس لیے ہیں کہ ساری مینجمنٹ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر خود انہوں نے کی تھی. یعنی ان کے مطابق جو تحریک انصاف ہے چونکہ وہ عدالتوں کو مینج کرتی تھی تو اس لیے ان کو شک ہے, اور ہم کسی قسم کی کوئی مینجمنٹ نہیں کر رہے. ویسے بصد احترام صرف اتنا سوال ہے, ہماری عدالتیں اتنی ہی آزاد ہیں تو جو ہمایوں دلاور نے جس طریقے سے کیس سنا اور فیصلہ سنایا وہ آزاد عدالتوں کا میٹر ہے, اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ابھی جو توشہ خانہ 2 کے اندر آپ نے 3 بار فیصلے کو مؤخر کر دیا, کیا یہ آزاد عدالتیں ہیں؟ اور یہ لاجک دینا جی وہ آئے نہیں تھے, تو پہلے جو آپ فیصلے سناتے رہے وہ ان کے آنے کا انتظار کرتے رہے, تب اس کے بعد ہوتے ہیں. اچھا, 2-4 باتیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو خبریں یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر کچھ آپریشنز کے حوالے سے, تو گنڈا پور نے کہا کہ آپریشن کی نہ کل اجازت دی گئی اور نہ اجازت دیں گے, اور نہ ہی کوئی ہماری اجازت کے بغیر آپریشن کر سکے گا. ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے افغانستان والے معاملات کے اوپر, اور یہاں سے ایک بڑی سخت پالیسی جو کہ میں اس دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی ہارڈ پاور بالکل ایکسٹریم پہ جا کے استعمال کرتے ہیں. جب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا آپ اس سے پہلے سافٹ پاور استعمال کرتے ہیں, مختلف چینلز ہوتے ہیں, مختلف میڈیمز کے ذریعے سب کچھ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر اب ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یہ جو پشاور میں سیٹنگ ہوئی ہے جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے اور باقی سیاسی جو قیادت ہے ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پہ ان کو اس بات کے اوپر قائل کیا گیا ہے کہ یہ مسئلہ طاقت کے ذریعے یا سختی سے حل نہیں ہوگا, اور اس میں جو مختلف مشران ہیں جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, جو بلوچستان سے ہیں, جن کا وہاں پہ انفلوئنس ہے, جن کی رشتہ داریاں ہیں, جن کا تعلق ہے, جو اس اثر و رسوخ کو استعمال کر سکتے ہیں, تو اطلاعات یہ ہیں کہ کہا گیا ہے کہ ان مشران کے ذریعے سیز فائر بھی ہو سکتا ہے یا ان کے ذریعے بات چیت آگے بڑھائی جا سکتی ہے. تو اب اندرونی خبر یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر وہاں پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے. میرے خیال سے ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. اب جس طرح گنڈا پور صاحب نے بہت شروع میں کہا تھا کہ میں افغانستان سے مذاکرات کروں گا, تو یہاں پہ شور پڑ گیا کہ یہ وہ کر رہے ہیں, حالانکہ وہ بات جائز تھی, وہ ڈائریکٹلی اس سے افیکٹڈ صوبہ ہیں, تو وہ اپنے اس سافٹ پاور کو استعمال کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. نہیں, پاکستان کے لیے ہے تو اس میں موقع دینا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.